سن کے انشاءاللہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر سے محبت کا دم بھرنے والوں، ہم نے پہلے کہا کہ ہم صدیق سے بھی محبت کرنے والے ہیں، عمر فاروق سے بھی محبت کرنے والے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، علی شیر خدا سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ اس دل میں انشاءاللہ کوئی کوڑ کوئی مرض نہیں ہے، نہ کسی سید کے بارے میں۔ ہاں ہو صحیح العقیدہ سید، ہو صحیح العقیدہ، اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط نظریہ رکھتا ہے، اگر کسی صحابی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کو ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو پھر ہمیں اس کے نظریے پہ شک ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کبھی بھی صحابہ سے جدا نہیں ہوئے، اور صحابہ کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔ جاہل لوگوں نے ان کے اندر جو خود ہی آپس کی نفرتیں پالی ہیں، یہ نفرتیں تمہیں مبارک ہوں۔ ہمیں صدیق سے بھی پیار ہے، عمر فاروق سے بھی پیار ہے، عثمان غنی سے بھی پیار ہے، حضرت علی شیر خدا سے بھی پیار ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت سے بھی پیار ہے، تمام صحابہ سے بھی پیار ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غُفِرَ لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صدیق میں نے تیری بخشش کر دی ہے، میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اور آخری جملہ سنیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ جو قیامت تک تجھ سے محبت کرے گا میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ قربان جاؤں، ہم یوں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کیا ہو، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، میرے آقا نے فرمایا کہ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری امت کا ایمان۔ یہ جتنے ٹیں کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں کہ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے، وہ صدیق اکبر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اپنی نہ زندگیاں برباد کرو نہ اپنا ایمان خراب کرو۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، یارو ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمیں آج اس عشق میں کبھی کچھ ایذا نہیں دی گئی۔ صدیق اکبر جب عتبہ نے ہجرت سے پہلے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، تو سامنے صدیق اکبر یوں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ صدیق اکبر کی پہلے لاش گر سکتی ہے پھر تم رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو عتبہ نے حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا اور منہ پر جوتیاں ماری عتبہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر، اور منہ پر اتنی جوتیاں برسائی گئیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ اتنا سوج گیا کہ آپ کی ناک گم ہو جاتی ہے۔ یہ ناک اتنا غائب ہو گئی، اتنا چہرہ سوج گیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہو، اتنی مارے کھائی ہو، اور سانپ سے ڈسایا ہو، اپنی زندگی قربان کی ہو، آج ان کے ایمان پہ شک۔ تو اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تادم مرگ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی میں اسی ٹولے میں اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔